اب جو ہے جیسے مہلکات ہیں اسی طریقے سے منورات بھی۔ منورات کے معنی، منور کے معنی روشن کرنے والا، اور مظلم کے معنی اندھیرا پیدا کرنے والا، مہلک کے معنی ہلاک کرنے والا۔ تو ابھی جو 10 باتیں آپ سن چکے ہو، محفوظ کر چکے ہو، وہ سب ہلاک کرنے والی تھی، باطن کو ہلاک کر دینے۔ باطن سے مراد قلب، دل کی دنیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر دل بہتر ہے تو سب بہتر ہے، اور اگر دل اجڑ جائے، بگڑ جائے تو سب اجڑ جائے گا، بگڑ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ یہ کیپٹل ہے، یہاں پر فتنہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں بالکل امن و امان رہنا چاہیے، تو پھر سارے ملک میں امن و امان رہے گا۔ تو اس لیے دل کے بارے میں فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک، اور وہ فاسد تو سب فاسد، وہ صالح تو سارا جسم صالح۔ تو اب باطن کو صالح بنانے کے لیے وہ 10 روگوں کو پہلے باہر کرنا، اسے نکالنا، اپنے دل کو خالی کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا، اس کو کہتے تزکیہ۔ اور تزکیے کے بعد تصفیہ ہے، یعنی اس کو اور عمدہ کرنا اور بنانا۔ اب مشائخ نے تو کئی درجے اس کے مقرر کیے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے تصفیہ ہے، تصفیے کے بعد تزکیہ ہے، تزکیے کے بعد تحلیہ ہے، اور تحلیہ کے بعد تجلیہ ہے، یعنی یہ مرتبے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کوئی برتن کو صاف کرتے ہیں، بہت گندا ہو رہا ہو، تو پہلے تو اس کے اوپر جو کچھ بھی میل کچیل لگا ہوا ہے پہلے دفعے میں اس کو کسی طریقے سے نکال دیتے ہیں۔ جب وہ نکل گیا تو ایک مرحلہ ہوا، گندگی تو سب چھٹ گئی یہاں سے، یہ بھی ایک کام ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا۔ اور اب کی دفعے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اور اچھی طریقے سے اس کو پاک کر دیں، صاف کر دیں، تو اصل برتن نظر آنے لگتا ہے، کہ سب اس کی شکل دکھائی دینے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو بالکل مانجھ کر کے چمکدار کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تحلیہ، کپڑے پہنانا اس کو، تو یہ بھی ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر قلعی لگا کر کے چمکدار کر دیتے ہیں اس کو۔ تو کئی مرحلوں میں جا کر کے، اب آج کل تو وہ دیکھتے نہیں نا، وہ کمپنی میں، کارخانے میں ہو جا رہے ہیں کام، ورنہ لوگ گھر کے سامنے آ کر کے دیتے تھے برتن، پیتل کے برتن، تانبے کے برتن گھر والے نکال کے دے دیتے تھے ان کو۔ وہاں چولہا جلا کر کے، خوب فین والا چولہا ان کے پاس ہوتا، تو چولہا جلا کر کے آگ کو خوب تپا کر کے، تو برتن کو پہلے مانجھ لیا، اس کا کھرچن وغیرہ یہ وہ جو کچھ اس میں لگا ہوا تھا سب رگڑ کے نکال دیا، تو یہ تصفیہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب اس کو مانجھ لیا تو یہ تزکیہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اسے آگ پہ رکھ کے خوب تپایا تو تحلیہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب اس میں اللہ کی معرفت داخل ہو گئی تو تجلیہ ہو گیا اس کا۔ برتن جب صاف ہوگا تو برتن میں دودھ ڈالا جائے گا، گندے برتن میں تو نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی بندوں کے قلوب ہی میں رکھتے ہیں، لیکن بندوں کے قلوب گندے ہوں تو کیسے آئے گی تجلی؟ تو قلوب صاف رکھنے سے تجلی آتی ہے۔ صاف کرنے کے لیے ایک مرحلہ یہی ہے کہ ہم گندگیاں نکال دیں پہلے۔ یہ 10 گندگیاں نکلیں گی تو اس لائق ہوگا کہ اس کے اندر خوبیاں آئیں۔ جب 10 خوبیاں آ جائیں گی تو اس لائق ہوگا کہ تجلی الہی کا اس میں ظہور ہو، اس کے لائق ہو جائے گا ہمارا دل۔